نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ اے لوگو، عبادت کرو اپنے رب کی، اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے جو گزرے لوگ تم سب کو پیدا کیا ہے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، بچنے والے بنو۔ محترم ناظرین، یہ قرآن شریف کی آیات اصل میں پورے قرآن شریف کی جو دعوت ہے اس کا خلاصہ ہے کہ ہر نبی کی یہی دعوت تھی، جو بھی نبی آئے انہوں نے اسی بات کی دعوت دی کہ اے لوگوں، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ سورۃ الاعراف میں اور سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایک نبی کا نام لے کر ان کی دعوت کا ذکر فرمایا۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو یہی دعوت دی، فرمایا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگ، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں۔ یہی دعوت ہر نبی نے آ کے اپنی قوم کو دی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے، حضرت نوح علیہ السلام نے، حضرت شعیب علیہ السلام نے، حتیٰ کہ ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو اسی بات کی طرف دعوت دی ہے کہ اے لوگوں، اے میری قوم کے لوگوں، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کا تقوی اختیار کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں۔ یہی دعوت ہر نبی نے دی ہے، اور ایک ایک نبی کی دعوت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نقل کی ہے۔ سب کی دعوت یہی تھی کہ ایک اللہ کی عبادت اور اللہ کا تقوی اختیار کرنا۔ محترم ناظرین، سورہ شعراء میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اور سورہ زاریات میں اس بات کا ثبوت ہے، اس آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تخلیق کا مقصد بھی یہی بتایا۔ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے پیدا نہیں کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے۔ میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس انسان اور جنوں کی تخلیق کا مقصد بتا دیا ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہے، اور یہی تعلیم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی رہی۔ اب دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام کی تعلیمات میں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں بنیادی فرق یہ رہا کہ وہ انبیاء اکرام علیہ السلام اپنے وقت میں اپنی قوموں کی طرف مبعوث کیے گئے، انہوں نے دعوت جو دی اپنی قوم کو دی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہے، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، لہٰذا آپ کی تعلیمات مکمل تعلیمات، آپ جو دین لائے وہ کامل دین، اور آپ کی نبوت اور رسالت قیامت کے آخری دن تک قائم رہے گی۔ اسی لیے جو فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگ، یعنی آپ کی دعوت آفاقی دعوت، تمام انسانوں کے لیے آپ نبی بنا کے مبعوث کیے گئے، اسی لیے آپ کی دعوت بھی آفاقی دعوت ہے، تمام دنیا کے انسانوں کے لیے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں، عبادت کرو اپنے رب کی۔ ربکم الذی خلقکم، رب وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا، من قبلکم، اور تم سے جو پہلے گزر چکے ان کو بھی پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، بچنے والے بن جاؤ۔ محترم ناظرین، عام طور پہ ہوتا یہ
کہ لوگ اپنے آباء و اجداد کے رسومات کو، ان کے طور طریقوں کو اپنا لیتے ہیں، اور دلیل کے طور پر وہ یہ بات کہتے ہیں کہ جی ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ہی ان کی اس دلیل کا رد فرما دیا ہے، فرمایا کہ جیسے تم مخلوق ہو، تمہارے آباء و اجداد ہی مخلوق تھے، جیسے تمہیں پیدا کیا ہے تمہارے آباء و اجداد کو بھی پیدا کیا ہے۔ تم خطا کر سکتے ہو، تم غلطی کر سکتے ہو، تو یقیناً تمہارے آباء و اجداد بھی خطا کر سکتے تھے، غلطی کر سکتے تھے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے رسم پر ہے یا ان کے طور طریقے پر ہے، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا کہ حق کیا ہے، ہمیں اس حق کی پیروی کرنی ہے، نہ کہ ماں باپ کی یا آباء و اجداد کی رسومات کی یا ان کے عقائد کی یا ان کے طور طریقوں کی، بلکہ ہم نے قرآن پاک کی تعلیمات کو دیکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو دیکھنا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو دیکھنا ہے۔ یہی طریقے اگر ہم میں ہوں گے تو آخر میں فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم بچنے والے بن جاؤ۔ کس چیز سے بچنے والے بن جاؤ؟ فرمایا دنیا کے جو افراد و تفریق کے بکھیڑے ہیں اس سے، اور آخر میں جو جہنم کی آگ ہے اس سے بچنے والے بن جاؤ۔ یعنی اگر ہم ان دونوں چیزوں سے بچنے والے بنیں گے، بچنے کی کوشش کریں گے، تو ہمیں ایک اللہ کی بندگی کرنی ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر اپنی زندگی گزارنی ہوگی۔ اس کے علاوہ کوئی طریقہ ہماری بچت کا نہیں ہے، کوئی طریقہ ایسا نہیں ہے جو ہمیں آخر میں کامیابی دلا دے سوائے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی اور اللہ پاک کے احکامات کی۔ یعنی اللہ پاک کے احکامات کو ہم پورا کریں کس طریقے کے مطابق؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں اللہ تعالیٰ نے ایک نمونہ بتا دیا، پوری انسانیت کے لیے ایک نمونہ بنا دیا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوں، اور جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کر اپنے خود ساختہ طریقوں پر یا اپنے آباء و اجداد کے طریقوں پر یا اور دیگر اقوام کے طریقوں میں چلے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا میں ناکام کریں گے، اور مرنے کے بعد کی جو ہمیشہ کی زندگی آنے والی ہے اللہ تعالیٰ اس میں بھی اس کو ناکام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔